بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو لازمی فار 9 کلاس اسٹوڈنٹس. امتحان میں آنے والے اہم مرکزی خیال. جتنی بھی نظمیں ہیں ان کے مرکزی خیال. پریپیئرڈ بائی سر نوید خالد. صرف بتانا یہ ہے کہ بورڈ کے پیپر میں مرکزی خیال کتنے پیجز پر لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، اس لیے اس کو سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. بورڈ کے پیپر میں ایک ہی پیج پر آپ کو مرکزی خیال لکھنا ہوگا. نظموں کے مرکزی خیال لکھے جائیں، اور مرکزی خیال لکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ بورڈ کے پیپر میں 2 نظموں میں سے مرکزی خیال آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مرکزی خیال لکھیں یا خلاصہ لکھیں. مناسب یہ ہے کہ نظموں کے مرکزی خیال لکھ لیے جائیں، اور جو اسباق ہیں، ڈرامے، افسانے وغیرہ مضامین، ان کے اگر بورڈ کے پیپر میں مرکزی خیال اور خلاصے اگر آئیں دونوں تو اس میں خلاصے لکھ دیجیے. ایک پیج سے زیادہ نہ ہو. سوال نمبر 1 MCQs کا ہوتا ہے، 15 MCQs. سوال نمبر 2 شارٹ کوسچن آنسر، 5 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں. سوال نمبر 3 میں مرکزی خیال کی جگہ خلاصہ لکھیں، سبقوں کے خلاصے. اور یہ سوال نمبر 4. اب سوال نمبر 4 کو آپ یہاں لکھیں گے ایسے، نمبر 4 یہاں لکھ کر، اور یہاں پہ جو یہ آپ کو 4 نظر آ رہا ہے، اس کو آپ نے بال پین سے اس ببل کو فل کرنا ہے بالکل، تاکہ کمپیوٹر جب اس کو جو ہے نا چیک کرے تو ان کو پتہ چل جائے کہ آپ نے یہ کچھ نمبر 4 کیا ہوا ہے. اس سے پتہ چلے گا ان کو. اس لیے اس کو بھی فل کرنا ہے. اس لیے اب یہ ایک پیج پر آئے گا، دوسرے پیج پر اس کو نہیں لکھ سکتے، ایک ہی پیج پر. اب 2 چیزیں لکھ لیتے ہیں. 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے حوالہ شاعر اور مرکزی خیال. 2 چیزیں لکھ لیتے ہیں. حوالہ شاعر میں تعارف شاعر نہ لکھا جائے. تعارف شاعر تو 4-5-6 لائنوں کا ہوتا ہے، تو حوالہ شاعر جو ہے وہ تو ایک ہی لائن کا. صرف بتانا ہے کہ شاعر کا نام کیا ہے. اگر یہ بھی بتا دی جائے کہ کہاں سے ماخوذ ہے، کس کتاب سے لیا گیا ہے، تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. بس اس طرح لکھ دیا جائے کہ حوالہ شاعر، ہم کے شاعر کا نام مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہے، اور یہ نظم کلیات اسماعیل سے ماخوذ ہے. ان 2 چیزوں کو آپ نے انڈر لائن کر لیا تاکہ آسانی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے تو معلوم ہے کہ سب نظم شاعر کا نام کیا ہے اور کہاں سے ماخوذ ہے. اس کے بعد مرکزی خیال. اگر آپ دیکھیں کہ یہ مرکزی خیال جو ہے وہ ایک پیج پہ آ گیا، اور یہاں سے اب دوسرا پیج شروع ہو رہا ہے. تو یہ ایک پیج پر آخر میں ایک شعر لکھ دیا جائے اسی نظم سے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا. اب بہتر تو یہ کہ اس کو اپنے پاس لکھ لیا جائے. چھوٹا سا مرکزی خیال ہے، بس یہ مرکزی خیال ہے. اس کو آپ پوسٹ کر کے اس کو لکھ سکتے ہیں. اس ہم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. وہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یہ وحدانیت میں الف نہیں ہے، وحدانیت اور ان کی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں. اسماعیل میٹھی نے اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہمیشہ سے ہونے اور ہمیشہ تک رہنے کا اقرار کیا ہے. اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کرتے ہوئے ستاروں کی بھی مثال دیتے ہیں اور چاند کی مثال بھی دیتے ہیں. غرض کہ اس دنیا اور اس پوری کائنات کی ہر شے اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے، اور ہر شے کا خالق ہمارا رب اللہ ہے. یہ لکھ دیا. ایسے ہی دوسری جو نظم ہے ہمارے پاس نعت. اگر آپ اس کا مرکزی خیال لکھنا چاہتے ہیں، بورڈ کے پیپر میں یہاں پہ کچھ نمبر 4 لکھیں گے، اور 4 کو آپ نے فل کرنا ہے.
ایک چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اگر مثال کے طور پر جتنی بھی نظمیں ہیں ان کے مرکزی خیال کو کیسے لکھنا ہے، جیسے یہ سارے مرکزی خیال ہیں تمام نظموں پوری PDF ہے، جو امپورٹنٹ جو ہے نا جو بورڈ کے پیپر میں آ سکتے ہیں یہ وہ ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں لکھا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں تھوڑے بہت پیسوں میں، تو آپ اس نمبر پر میسج واٹس ایپ پر میسج بھی کر سکتے ہیں، اور وہ تھوڑا بہت پیسے لیں گے، جو بھی ہے بات جو طے ہو جائے گی، اور یہ PDF آپ کو مل جائے گی، اور اس PDF میں سے بھی اگر آپ یاد کرنا چاہیں یاد کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ویڈیو دیکھنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں PDF ہمیں مل جائے، تو PDF بھی تھوڑا بہت پیسوں کی ملے گی آپ کو۔ اچھا جی، اگر آپ نوٹس لینا چاہتے ہیں، بہت اچھے ایک نوٹس بنائے گئے ہیں، اس نوٹس میں ہیڈنگس وغیرہ دی گئی ہیں، مرکزی خیال، خلاصے، کلاس 9، تمام چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ اس میں جتنے بھی سبق ہیں ان کے خلاصے، مرکزی خیال، پیج نمبر لکھا ہوا ہے بہت ہی اچھے انداز میں، پھر نظموں کے مرکزی خیال اور غزلوں کی تشریح، گرامر میں سے کیا کیا چیزیں پیپر میں آتی ہیں، کیسے لکھنی ہیں، یہ تمام چیزیں، مضامین وغیرہ، اور پھر ٹارگٹ پیپر، گیسٹ پیپر، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ جیسے تمام کوشچنز جو ہیں بہت اچھے انداز میں اس میں لکھے گئے ہیں، اس کا خلاصہ، مرکزی خیال، اور پیپر میں نثر پارے جو آتے ہیں اس کو تشریح کیسے کرنی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسے چیپٹر نمبر 2 شروع ہو گیا، تمام چیپٹر کو بہت اچھے انداز میں اس میں لکھا گیا ہے، اور آخر میں بہت اچھے انداز میں ایک ٹارگٹ پیپر دیا گیا ہے کہ بورڈ کے پیپر میں یہ کوشچن جو ہے نا، نمبر 1 جو ہے وہ تو MCQs کا ہے، 15 MCQs 15 نمبر، اور کوشچن نمبر 2 6 نمبر کا ہے، صرف 2 جو ہے 5 میں سے 2 اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت اچھے انداز میں ہے، اس میں دیا گیا ہے کون سا سوال کتنے نمبر کا ہے، یہ نوٹس میں تمام چیزیں لکھی گئی ہیں۔ پھر پری بورڈ پیپر کیسا ہوگا، بورڈ کا پیپر کیسا ہوگا، وہ بھی اس میں تمام چیزیں موجود ہیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملے گی کہاں سے؟ اس طرح کے نوٹس ہیں اردو کے 9 کے اسلامیات 9 کلاس، ایسے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اردو اسلامیات PST سیکنڈ ایئر، وہ تمام نوٹس ہیں۔ ملیں گے کہاں سے اس کو ذرا دیکھ لیجئے۔ اعظم جی کوچنگ سینٹر منیر ہاٹ رفیام، اس کے بالکل قریب ہی مقبول اسٹیشنری، لوکیشن بھی دی گئی ہے اور موبائل نمبر بھی۔ ماڈل کالونی، وہاں پہ فہد گروپ کلاسز کوچنگ سینٹر ہے، وہاں سے بھی معلوم کی جا سکتے ہیں۔ یہ بھی اعظم جی کے بیک سائڈ پر ہے گلی میں۔ اگر رفیام میں ایک اور اسٹیشنری کی دکان ہے، الکرم اسٹیشنر اینڈ گفٹ سینٹر، یہ بھی بہت مشہور ہے، ان کے پاس بھی نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی المدنی بک ڈپو، المدنی بک ڈپو جو ہے جامع ملیہ روڈ پر، میزان بینک کے بالکل اپوزٹ، گرین ٹاؤن، یہ گرین ٹاؤن میں جو ہے شاہ فیصل گرین ٹاؤن، وہاں پہ شاپس ہے، ہو سکتا ہے یہ آن لائن بھی پہنچا دیں، اور ایک یہ جنا یہ شاپ ہے، تو کہیں بھی آ کر ان سے لیے جا سکتے ہیں۔ نعت کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں، اس میں شاعر کا نام لکھ دیا امیر مینائی، اور محامد خاتم النبیین سے ماخوذ ہے۔ مرکزی خیال اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن لوگوں کی شفاعت کی وجہ بنیں گے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے، آپ ہر چیز کے مددگار ہیں، ہر ذی روح کے مددگار ہیں، خاص پیغمبر نور کا مجسمہ ہیں،
آسمان پر چمکتا ہوا ایک روشن ستارہ ہیں، پوری دنیا آپ ہی کی وجہ سے جگمگا اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی اور انکساری پسند تھے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں اس دنیا کی ہر آسائش کو ترک کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کی نبی سے محبت کریں اور ان کی اطاعت کریں، اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔ بقول شاعر، خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریباً 10 منٹ کی 11 منٹ کی ایک ویڈیو بنی ہے، اور اس کو لازمی دوستوں کو شیئر کریں، کم سے کم اپنے 5 دوستوں کو لازمی شیئر کریں، اپنے گروپوں میں سینڈ کریں، اور اگر کسی اسکول والوں کو یہ نوٹس چاہیے تو ان کو جو ہے مناسب ریٹ پہ نوٹس دیے جا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاصل جزاک۔